والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قاری محمد عابد مشاہد صاحب جو بڑے احسن انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، تو اب نعت پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد زین العابدین. یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ. آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا
دکھ مک گئے سب دنیا دے دکھ مک گئے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے بن رحمت رب دی دنیا دے بن رحمت رب دی دنیا دے تشریف لے آئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا سورج نو موڑے آسان سورج نو موڑے آسان چند توڑ کے جوڑے آسان پتھرانے کل میں پڑھ پڑھ کے پتھرانے کل میں پڑھ پڑھ کے سرکار گیت سنائے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اپنے خصوصی بات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین محتشم عزیز ساتھیوں بزرگوں شمع رسالت کے پروانوں عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دیوانوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد مسلمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج ہمارے عزیز محمد اشتیاق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مقام کی نو تعمیر کے سلسلہ میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور احسان ثواب کی محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو ہر طرح کی مشکل مصیبت پریشانی سے محفوظ فرمائے
گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب عطا فرمائے۔ چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے معزز الحافظ القاری محمد شہزاد سلطانی صاحب نے سرکار مدینہ سرور قلب وسیلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کو مرکوز خاطر رکھتے ہوئے بیٹھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں بھی مومنین کو فرمایا گیا اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پست رکھو، ان کے سامنے آواز کو بلند نہ۔ سامعین محتشم، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں یہ پیغام بھی ہے سورۃ القلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سرکار مدینہ سرور قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند و اعلیٰ اور اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے 360 درجے لکھے ہیں۔ اخلاق کے 360 درجے یہ لکھے ہیں، اور ان 360 میں سے ایک بھی درجہ کسی انسان میں ہوا، مسلمان میں ہوا، وہ جنتی ہے۔ سامعین محتشم، ان سارے اخلاق کے درجوں میں سے اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ سخاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خرچ کرنا ہے، سخاوت کرنا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اخلاق کے کتنے درجے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے خلاصہ بیان۔ سرکار مدینہ سرور قلب وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 جو درجے اخلاق کے ہیں وہ تمہارے اندر ہیں۔ سامعین محتشم، اسی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، اخلاق کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، یہ بھی اخلاق میں سے ایک درجہ ہے۔ اور اسی طرح چلتے ہوئے رستے میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کہنا، چاہے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ بھی اخلاق کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے، اس پہ بھی عمل کریں۔ اعلیٰ اخلاق جو ہیں یہ انسان کو، مسلمان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أولي الذي رأت في المنام أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي یا نور اللہ۔ نعت کا ایک شعر ہے، اگر مل کر پڑھیں گے یقیناً ذوق بن جائے گا۔ ایک شعر پڑھیں گے۔ بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، بن کے نور نور آیا، بن کے نور نور اور سارے آپ پہلو اللہ نور نور بڑھایا ہے، سارے آپ پہلو اللہ نور نور
دیکھ کے جمال میرا لجپال سونا میرا لجپال بن کے نور نور آیا بن کے نور نور آیا بنا دلال میرا لجپال سونا میرا لجپال. حمد و ثنا کے بعد وقت انتہائی قلیل ہے. دعا کریں کہ ہمارے بھائی مشتاق جو یہاں پر سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ہمارے سکون سلامتیاں عطا فرمائے اور اس محفل کے دفعال کے جتنے بھی فوج شدگان ہیں ان کو بخشش فرمائے. یقیناً محفل میلاد کی بڑی برکتیں ہیں. وقت قلیل ہونے کی وجہ سے میں بالخصوص مختصر ہی وقت میں جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کی طرف آؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. وہ بشارت عیسیٰ، اور فرمایا جو مجھ سے پہلے آنے والے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی خوشخبری ہوں جو انہوں نے اپنے امتیوں کو دی تھی. اور تیسری بات فرمایا وَرُؤْيَا الَّتِي رَأَتْ فِي الْمَنَامِ، فرمایا کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے رات کو سوتے ہوئے دیکھا. تین باتیں ہیں، ان پر مختصر چیز تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ وہ دعا کون سی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور وہ بشارت کون سی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اپنے امتیوں کو، اور وہ خواب کون سا تھا. تین باتیں ہیں، یہی تین مکمل کروں گا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ابھی رسول اللہ کی تشریف آوری زمانہ نہیں ہوئی، دنیا پر نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے مفسرین کرام نے بعض جگہوں پر لکھا ہے تقریباً 2500 سال بھی لکھا ہے، 2000 سال کا بھی عرصہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پہلے مانگی تھی. وہ دعا مانگی کیا تھی وہ بھی بیان کروں گا، لیکن دعا کم مانگی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تشریف آوری سے پہلے رسول اللہ کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھنا اس بات پر ہے کہ رسول اللہ بھی دنیا میں تشریف ظاہراً نہیں لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے بھی رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے. تین باتیں تین ہی رسول اللہ کے زمانہ میں تشریف آوری سے پہلے کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے رسول اللہ کا میلاد ہو رہا تھا، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. لیکن رسول اللہ کا ذکر کبھی رسول اللہ کے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہو رہا ہے، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں میں ہو رہا ہے، اور کبھی یہ ذکر رسول اللہ کا تورات میں ہو رہا ہے، کبھی زبور میں ہو رہا ہے، کبھی انجیل میں ہو رہا ہے، اور کبھی یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ کا ذکر ہواؤں میں، فضاؤں میں، عرب و عجم میں رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے ہو رہا ہے. لیکن یہ ذکر جو دعا مانگی ہے یہ کب؟ یہ اس وقت مانگی ہے جس وقت رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کا حکم دیا کہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کرے. جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے کالے رنگ کا وہ مکان، اس کی تعمیر کے وقت فرمایا کہ یہ حکم دیا کہ تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. اب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے، بیت اللہ بنایا جا رہا ہے، دیواریں بنائی جا رہی ہیں، پتھر لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں اسی عمارت کا معمار خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ بنایا جا رہا ہے بیت اللہ، اور باغے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ. ارے اس پر اسی کیا ہو شاعر نے کہا فرمایا ارے مانگنے دیواریں کعبہ سے ذرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں باپ بیٹے کی نگاہیں کعبۃ اللہ پر جمی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ اللہ عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل مانگو تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم ابھی تیرے دعا والے ہاتھ تیرے پر بھیجے میں تیری دعا کو قبول فرما لوں گا.
لوں گا. وہ دعا کیا ہے؟ دونوں باپ بیٹا ملا کر دعا کرتے ہیں. وہ دعا ایسی مقبول ہوئی، رب تعالیٰ کو ایسی پسند آئی. رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم